أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے میں درود و سلام کے صیغے پڑھاؤں، آپ سبھی اسلامی بھائی مل کر محبت کے ساتھ میرے ساتھ درود و سلام کے صیغے دہرائیں، مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، اور شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح و عید کی تمہید ہوتی ہے۔ برادران اسلام، دنیا کے لحاظ سے انسان کے مختلف درجے ہیں، کوئی چوکیدار ہے تو کوئی کانسٹیبل، کوئی انسپکٹر ہے تو کوئی ایس پی، یہاں تک کہ کوئی وزیر اعظم ہے تو کوئی صدر جمہوریہ، اور بعض انتہائی ذلت و پستی میں ہیں جیسے کوڑی، کہ ان سے ان کے گھر والے بھی نفرت اور گھن کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی اعتبار سے بھی انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک مسلم، دوسرے کافر۔ کافروں میں بھی مختلف درجے ہیں، ان میں مرتد سب سے بدتر کافر ہے کہ اسے جینے کا بھی حق نہیں ہے، اور مسلمانوں میں سب سے اونچا درجہ سید الانبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، پھر انبیاء و رسل کا، پھر دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، اور پھر اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا۔ پھر اولیاء کرام میں بھی غوث، قطب، ابدال و اوتاد وغیرہ مختلف درجات ہیں، اور پھر علماء اسلام ہیں، وہ بھی مختلف درجے والے ہیں، پھر مومن، متقی، پھر فاسق، اور پھر مسلمان میں سب سے کم درجہ گمراہ و بدمذہب کا ہے، جس کی بدمذہبیت حد کفر کو نہیں پہنچتی ہو۔ نبی اس محترم ہستی کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالی کی جانب سے وحی نازل کی گئی۔ عبادت و ریاضت سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا، جس پر اللہ تعالی کی جانب سے وحی نازل ہو وہی نبی ہو سکتا ہے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، مگر ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں، اور صدیق یا ولی بننا بھی بڑا مشکل کام ہے، اور شہید بننا آسان بھی ہے مشکل بھی۔ مشکل تو اس لحاظ سے ہے کہ انسان کو اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے، انسان اپنی جان سے بڑی محبت کرتا ہے، جب باری آتی ہے جان فدا کرنے کی، قربانی دینے کی، تو انسان یہاں پر ہچکچاتا ہے۔ جان بہت پیاری ہوتی ہے، اور آسان اس اعتبار سے ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں درجہ شہادت حاصل ہو جاتا ہے، یعنی شہید ایک ہی جست میں زمین کی پستی سے آسمان کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ 1934 سن عیسوی کا واقعہ عبد القیوم کا مشہور ہے، جو وکٹوریا گاڑی چلاتا تھا، جو کوچوانی کر کے اپنی اور اپنے گھر والوں کی روزی حاصل کرتا تھا۔ اس کی رات جھوپڑی میں بسر ہوتی تھی، اور دن وکٹوریا چلانے میں گھوڑے کی لگام پکڑے پکڑے اس کی ہتھیلیوں کا چمڑا موٹا اور کھدڑا ہو گیا تھا۔ پورے شہر کراچی میں جہاں وہ رہتا تھا کوئی اس کا ہمدم و غمخوار نہیں تھا، غمگسار نہیں تھا۔ اگر کوئی اس کا دوست اور شناسا تھا تو اس کا پیارا گھوڑا موتی تھا۔ جس گھوڑے کا نام اس نے موتی رکھا تھا وہی اس کا شناسا تھا، وہی اس کا دوست تھا۔ عبد القیوم کو معلوم ہوا ایک شخص نے اپنی کتاب میں سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی و بے ادبی کی ہے، جس پر مقدمہ چل رہا ہے، اور آج اس کی تاریخ ہے۔ وہ فوراً وکٹوریا لے کر کچہری کی طرف چل پڑا، ایک کنارے اپنی گاڑی کھڑی کی اور فاتحانہ شان کی طرح چل کر جج کے کمرے میں پہنچ گیا، جو آدمیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ دو انگریز جج ابھی قانونی دفعات کا چہرہ دیکھنے میں لگے ہوئے تھے کہ اس نے مجرم کو اس طرح چاقو مارا کہ اس کی گردن میں اترتا چلا گیا، لاش تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی، اور عبد القیوم نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ عبد القیوم جو اپنے ہی شہر میں اجنبی تھا اور کوئی اسے جانتا پہچانتا نہ تھا، تھوڑی ہی دیر میں صرف کراچی نہیں بلکہ پورا ہندوستان اسے جان گیا اور سارے مسلمانوں کی محبتوں کا مرکز بن گیا۔ اسے ضمانت پر چھڑایا گیا، مقدمہ شروع ہوا۔ وقت کے ماہر قانون دانوں، بڑے بڑے وکیلوں اور بین الاقوامی شہرت رکھنے والے بیشتروں نے عبد القیوم کے مقدمے کی پیروی کرنی چاہیے اور اس سے کہا بس اپنا بیان ذرا بدل دو، ہم تمہیں بچا لیں گے، ذرا سا اپنا بیان بدل دو، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ اللہ اکبر کہنے والوں نے بہت کہا، منت سماجت کرنے والوں نے بہت منت سماجت کی، مگر عبد القیوم کے پاس ہر شخص کے لیے صرف ایک جواب تھا، میں نے جان بوجھ کر مرتبہ شہادت کو خریدا ہے، آپ اس نعمت سے مجھ کو محروم کرنے کی کوشش نہ کریں، میں اقبال بیان بدل کر اپنی عاقبت خراب نہیں کر سکتا، اپنی عاقبت کو خراب نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ عبد القیوم کی رہائی کے لیے مسجدوں میں دعائیں کی گئیں، عورتوں نے منتیں مانگی اور بوڑھوں کے لرزتے ہوئے ہاتھ، جوانوں کے دل، بچوں کے اداسیوں نے مالک حقیقی سے اس کی زندگی کی بھیک مانگی، مگر عبد القیوم ہی کی تمنا پوری ہوئی۔ قانون کے محافظوں نے اس کی موت کا حکم سنا دیا، وہ موت کہ جس پر ہر دل غم زدہ، ہر گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا، جیسے کہ یہ اسی گھر کا المیہ ہو، ایسا لگ رہا تھا ہر گھر کے اندر۔ پھر جب عبد القیوم کا جنازہ اٹھا تو اس میں 25 لاکھ سے زیادہ آدمی شریک ہوئے، 25 لاکھ سے زائد آدمی ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔
چھتوں اور بالا خانوں سے عورتیں آنچلوں سے آنسو پہنچتی جاتی تھی اور پھول نچھاور کرتی جاتی تھی۔ کراچی کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کے پہلے کسی بھی شخص کے جنازے میں اتنے انسان شریک نہیں ہوئے۔ پھر یہ تو انسانوں کی تعداد تھی جو 25 لاکھ سے زائد تھی، اور فرشتے کتنے کروڑ ہوں گے۔ تو پھر محبوب کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس پیار و محبت سے عبد القیوم کو خوش آمدید کہا ہوگا۔ اسے کون جان سکتا ہے، کون اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے وہ عبد القیوم کے جو وکٹوریا گاڑی چلاتا تھا، کوچوانی کرتا تھا، پورے شہر میں کوئی اسے جانتا پہچانتا نہیں تھا، لوگوں کے لیے اجنبی تھا، سماج اور معاشرے کے پست طبقے کا ایک ناقابل توجہ آدمی تھا، مگر ایک ہی جست میں رفعتوں کی ساری منزلوں کو طے کر لیا اور تھوڑی ہی دیر میں اس مقام رفیع کو پا لیا کہ جہاں برس کے مجاہدوں اور زندگی بھر کے ریاضتوں کی بات بھی ہر انسان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ رتبہ بلند ملا کس کو ملا؟ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر شخص کے نصیب میں داد و رسن کہا۔ اور جب عبد القیوم جیسا ایک معمولی انسان راہ خدا میں شہید ہو کر لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا تو سید الشہداء، امام عالی مقام، امام ہمان، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو محبوب خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہے، فاطمہ الزہرا کے نور نظر ہے، جو تمام اعزاء و اقربا یہاں تک کہ جوان بیٹے علی اکبر، شیر خار صاحب زادے علی اصغر کی دردناک شہادت کے باوجود ہمت نہیں ہارے، راہ خدا میں قربان ہو گئے، شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئے اور ان کی محبتوں کے مرکز ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال جب ان کی تاریخ شہادت قریب آتی ہے، محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو پورا ماحول سوگوار ہو جاتا ہے، ان کی یاد لوگوں کے دلوں کو تڑپا دیتی ہے، جگہ جگہ ان کے ذکر کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں، کھچڑے بنائے جاتے ہیں اور سبیلیں قائم کی جاتی ہیں، طرح طرح سے ان کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک ایسے ہی جاری رہے گا، یزیدیوں کی ہزار مخالفت کے باوجود کبھی نہیں مٹے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے۔ شہید کی 3 قسمیں ہیں، شہید حقیقی، شہید فقہی اور شہید حکمی۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے وہ شہید حقیقی ہے، اور شہید فقہی اسے کہتے ہیں کہ عاقل بالغ مسلمان جس پر غسل فرض نہ ہو وہ تلوار یا بندوق وغیرہ آلائے جارحہ سے ظلماً قتل کیا جائے، اور شہید حکمی وہ ہے کہ جو ظلماً نہیں قتل کیا گیا مگر قیامت کے دن وہ شہیدوں کے گروہ میں اٹھایا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالی کی راہ میں شہید کیے جانے کے علاوہ 7 شہادتیں اور ہیں۔ جو طاعون میں مرے شہید ہے، جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو ذات الجنوب یعنی نمونیے میں مرے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے شہید ہے، جو آگ میں جل جائے شہید ہے، جو عمارت کے نیچے دب کر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو عورت بچے کی پیدائش کے وقت میں انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں
جن میں شہادت کا ثواب ملتا ہے، ان تمام قسموں میں سب سے اعلیٰ شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا اور شہادت حقیقیہ سے سرفراز ہوا۔ اس کے فضائل میں کئی آیتیں اور بے شمار حدیثیں وارد ہیں۔ خدائے عز و جل شہدائے کرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں خبر نہیں۔ دوسرے مقام پر میرا تمہارا ساری کائنات کا پالنہار حقیقی اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ ہرگز نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس آیت کریمہ کا معنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہیں، ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہیں، جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ سیر کرتی ہیں اور ان کے میوے کھاتی ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں شہدائے اسلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں شہید کے لیے خدائے تعالیٰ کے نزدیک 6 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی سے بخش دیا جاتا ہے اور روح نکلنے ہی کے وقت اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ اور دوسری خوبی بیان کی کہ قبر کے عذاب سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تیسری خوبی بیان کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسے جہنم کے عذاب کا خوف نہیں رہتا۔ اور چوتھی خوبی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے سر پر عزت و وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس کا بیش بہا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ پانچویں خوبی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں دی جائیں گی، اور چھٹی اس کے عزیزوں میں سے 70 آدمیوں کے لیے اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ لڑائی میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں۔ میدان جنگ میں شہید ہر طرح سے زخمی ہوتا ہے، کبھی ہاتھ کٹتا ہے، کبھی پاؤں گھائل ہوتا ہے، کبھی اس کے سینے میں نیزہ داخل ہو جاتا ہے، خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے، کبھی گردن کٹ کر الگ ہو جاتی ہے اور شہید خون میں نہا کر زمین پر گر جاتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو سخت تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو بہت معمولی سی تکلیف ہوتی ہے اور اسے ان زخموں کا پورا احساس تک نہیں ہوتا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید قتل کی صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی کہ تم چٹکی بھرنے یا چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف محسوس کرتے ہو۔ ممکن ہے کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ شہید کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، اس کی گردن جدا کر دی گئی، مگر اس کو صرف اتنی تکلیف ہوئی جتنی کہ چیونٹی کے کاٹنے یا چٹکی بھرنے سے ہوتی ہے۔ تو اس کا شبہ کا جواب یہ ہے، شہید سے وہ شہید حق مراد ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجے پیدا ہو گئی ہو کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ کروڑوں جانیں ہوں تو میں سب کو اپنے محبوب پر قربان کر دوں۔ اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آپ اس چیز کو یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر مریض کو دوا سگا دیتا ہے، پھر اس کے جسم کو چیرتا اور پھاڑتا ہے، ہڈیاں توڑتا ہے اور ٹانکے لگاتا ہے، مگر چونکہ دوا کا اثر اس پر غالب ہوتا ہے اس لیے مریض کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح وہ شہید حق کہ جس کے دل میں اللہ و رسول کی محبت غالب ہو گئی تو اس کا جسم کٹتا ہے، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، خون بہتا ہے اور گردن جدا ہوتی ہے، مگر اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کو وضاحت کے ساتھ میں قرآن مجید میں ہی سمجھانے کے طور پر ذکر کیا گیا کہ مصر کے شریف گھر کی عورتوں نے جب حضرت زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر ملامت کی اور طعنہ دیا تو حضرت زلیخا نے عورتوں کو بلایا، ان کے لیے دسترخوان بچھوایا جس پر طرح طرح کے کھانے اور میوے چنے گئے۔ پھر حضرت زلیخا نے ہر عورت کو پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے ایک ایک چھری دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ان عورتوں کے سامنے آ جائیں۔ جب آپ تشریف لائے عورتوں نے ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھا تو ان کے حسن نے عورتوں پر اتنا اثر کیا کہ بجائے لیمو کاٹنے کے انہوں نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بجائے لیمو کاٹنے کے انہوں نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، خون بہنے لگا، مگر ان لوگوں کو ہاتھوں کے کٹنے کا احساس نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہائے ہم تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بلکہ یہ کہا کہ یہ انسان نہیں فرشتہ ہے۔ قرآن پاک نے اس کی یوں وضاحت کی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا عورتوں پر ایسا اثر ہوا، ان کو ہاتھ کٹنے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا، تو جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا چہرہ اقدس ایسا روشن و تابناک تھا کہ بقول روایات حدیث آپ کے چہرے میں چاند و سورج تیرتے تھے، جن پر ان کے حسن و جمال کا اثر ہوتا ہے، ان کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، اس کا سر بھی کٹ جاتا ہے مگر اسے احساس نہیں ہوتا۔ دنیا کی بے شمار نعمتوں سے انسان لطف اور لذت حاصل کرتا ہے، کسی نعمت کو کھاتا ہے، کسی کو پیتا ہے، کسی کو سونگتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے، کسی کو سنتا ہے، اور ان کے علاوہ وہ مختلف طریقوں سے تمام نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور ان سے محفوظ ہوتا ہے، لیکن مرد مومن کو شہادت کی جو لذت محسوس ہوتی ہے اس کے سامنے دنیا کی ساری لذتیں ہیچ ہیں، یہاں تک کہ شہید جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا
اور ان سے لطف اندوز ہوگا، مگر جب اس کو اللہ و رسول کی محبت میں سر کٹانے کا مزہ یاد آئے گا تو جنت کی بھی ساری نعمتوں کا مزہ بھول جائے گا اور تمنا کرے گا اے کاش میں دنیا میں واپس جاؤں، مجھے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اس میں جو اس کو مزہ آئے گا وہ کسی بھی چیز میں اس کو مزہ نہیں آئے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد جب کوئی جنتی وہاں کی راحتوں اور نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں آنا پسند نہ کرے گا کہ جو چیزیں ہمیں زمین میں حاصل تھی وہ پھر مل جائیں، جو چیزیں ہمیں زمین میں حاصل تھی وہ پھر مل جائیں، ایسی تمنا کوئی نہیں کرے گا، مگر شہید آرزو کرے گا کہ وہ پھر دنیا کی طرف واپس جائے اور اللہ کی راہ میں 10 مرتبہ قتل کیا جائے اور 10 مرتبہ زندہ کیا جائے۔ یہ شہید جنت کی نعمتوں کو پانے کے بعد بھی تمنا کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیں شہادت کی کتنی بڑی لذت ہے، اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا کے لیے بے شمار مسلمان اب تک شہید کیے گئے، مگر ان تمام لوگوں میں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بے مثل ہے کہ آپ جیسی مصیبتیں کسی دوسرے شہید نے نہیں اٹھائیں۔ آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، اس حال میں کہ آپ کے تمام رفقا عزیز و اقارب اہل و عیال بھی سب بھوکے پیاسے تھے، چھوٹے بچے پانی کے لیے تڑپتے رہے۔ یہ آپ کے لیے اور زیادہ مصیبت کی بات تھی، اس لیے کہ انسان اپنی بھوک و پیاس تو برداشت کر لیتا ہے لیکن اہل و عیال اور خاص کر چھوٹے بچوں کی بھوک اور پیاس اسے پاگل بنا دیتی ہے، اور جب پانی کا وجود نہیں ہوتا تو پیاس کی تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن جب کہ پانی کی بہتات ہو جسے عام لوگ ہر طرح سے استعمال کر رہے ہوں، یہاں تک کہ جانور بھی اسے سیراب ہو رہے ہوں، مگر کوئی شخص 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو اور اسے پینے کے لیے پانی نہ دیا جائے تو یہ اس کے لیے اور زیادہ تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ اور میدان کربلا میں یہی نقشہ تھا، آدمی اور جانور سبھی لوگ دریائے فرات سے سیراب ہو رہے تھے، مگر امام عالی مقام اور ان کے تمام رفقا پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ آپ اپنے بیماروں اور چھوٹے بچوں کو بھی ایک قطرہ نہیں پلا سکتے تھے۔ اور پھر غیر ایسا کرے تو تکلیف کم ہوتی ہے، غیر ایسا کرے تو تکلیف کم ہوتی ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ کھانا پانی روکنے والے اپنے کو مسلمان ہی کہلاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں اور ان کے نانا جان کا اسم گرامی اذانوں میں بلند کرتے ہیں، مگر نواسے پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتے ہیں۔ اگرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی پانی بند کر دیا گیا تھا، مگر وہ اپنے گھر اور اپنے وطن میں تھے، اور امام عالی مقام اپنے گھر سے دور بے وطن ہے، ان کے ساتھ تیز دھوپ ہے، تپتی ہوئی زمین ہے اور گرم ہواؤں کے تھپڑے بھی ہیں، اور آپ کو یہ اندیشہ بھی دامنگیر تھا میری شہادت کے بعد میرا تمام ساز و سامان لوٹ لیا جائے گا، خیمہ جلا دیا جائے گا، مستورات بے سہارا ہو جائیں گی اور انہیں قید کر لیا جائے گا۔ ان حالات میں اگر رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے بھی پست ہو جاتے اور وہ اپنی گردن جھکا دیتا، لیکن سید الشہداء امام
حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان مصائب و آلام کے ہجوم میں بھی باطل کے مقابلے کے لیے صبر و رضا کا پہاڑ بن کر قائم رہے، اور آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہیں پیدا ہوئی، یہاں تک کہ 73 زخم کھا کر شہید ہو گئے، اور پھر آپ کی لاش مبارک گھوڑوں کی ٹانپوں سے روندی بھی گئی۔ آپ کی یہ شہادت بے مثل ہے جس نے یزیدیت کو مردہ کر دیا اور اسے دنیا میں نہیں پھیلنے دیا اور دین اسلام کو مسخ ہونے سے بچا لیا۔ اسی لیے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد، دست 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 در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ شہید جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور اللہ پاک قرآن پاک پارہ 2 رکو نمبر 3 کی آیت کریمہ وَلَا تَقُولُوا میں خدا بند قدوس نے شہیدوں کو مردہ کہنے سے روک دیا اور فرمایا وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے اور انہیں سمجھتے بھی نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہیں، مگر انسان جب کہ دیکھتا ہے کہ شہید کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے، ان کی گردن جدا ہو گئی، وہ بے حس و حرکت ہو گیا، سانس کی آمد و رفت بھی بند ہو گئی، پھر اس کو زمین کے نیچے دفن کر دیا گیا، وارثوں نے اس کے مال کو آپس میں تقسیم کر لیا، بیویوں نے عدت گزار کر دوسرا نکاح بھی کر لیا، تو ہو سکتا تھا کہ ظاہری حال دیکھ کر وہ گمان کرتا کہ شہید مردہ ہے، البتہ جب اللہ تعالی نے منع فرما دیا ہے تو اسے مردہ نہیں کہا جائے گا۔ تو خدائے عز و جل نے پارہ 4 رکو نمبر 8 کی آیت کریمہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا میں شہیدوں کو مردہ گمان کرنے سے بھی روک دیا اور تاکید کے ساتھ فرمایا ایسے لوگوں کو مردہ ہرگز گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور بارگاہ الہی سے روزی دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ سے واضح طور پر ثابت ہوا شہدائے اسلام زندہ ہیں اور ان کو مردہ کہنا قرآن مجید کی مخالفت کرنا ہے، بلکہ انہیں مردہ گمان کرنے سے بھی سختی سے روکا گیا ہے۔ معنی یعنی مردہ کہنا تو بڑی بات ہے، ان کو مردہ خیال بھی نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اللہ عز و جل کی راہ میں قتل ہو کر زندہ جاوید ہو جاتے ہیں، رزق آخرت سے کھاتے پیتے ہیں، اور جہاں خدائے تعالی چاہتا ہے جنت وغیرہ کی سیر کرتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے شہیدوں کی خاک سے، آواز آ رہی ہے شہیدوں کی خاک سے، مل کر ملی ہے زندگی جاوداں مجھے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔